الرحیم لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. یہ ہے آپ کا اپنا ڈیجیٹل چینل ملٹی فیوژن محمد ہاشم خان کے ساتھ. آج کی کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور سب سے جو امپورٹنٹ اپڈیٹ جو آج کی بہت زیادہ ہے وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے, جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو رہائی کا حکم سنا دیا ہے. یہ جو بیسیکلی کیس تھا یہ توشہ خانہ 2 میں ہے, اور یہ بہت اہم اور بڑا فیصلہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. اور اس کے بعد ابھی عمران خان صاحب پہ کچھ اور کیسز ہیں وہ جو 9 مئی کے حوالے سے تھے. بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب پہ 2 قسم کے کیس تھے, ایک ابھی توشہ خانہ 2 اور دوسرا 9 کو 4 جو بیسیکلی کیسز تھے ان پہ ضمانت مل چکی ہے, جو کہ جج ارشد جاوید صاحب نے ان کو ضمانت دی تھی. اور اس کیس پہ میں تھوڑی سی آپ کو اور تفصیلات بتاؤں گا, اور وہ تفصیلات یہ ہیں کہ ابھی جو ان کے کیسز پہ جج صاحب لگے ہیں یہ منظر علی گل صاحب ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ وہ جج ہیں جن کو جج عالیہ نیلم صاحبہ نے لگایا تھا پہلے والے جج کو ہٹا کے, اور اس کے بعد یہ والے جج آئے تھے. اور ان کیسز پہ بیسیکلی فیصلہ اس لیے نہیں ہو پا رہا تھا کہ 2 ماہ 8 دن وہ بیسیکلی اس پہ کوئی جج نہیں تھا. تو 2 ماہ 8 دن بعد یہ جج آئے, تو اس پہ بیسیکلی عمران خان کے جو وکیل تھے وہ جو پچھلی سماعت تھی اس پر آئے, اور انہوں نے اپنا مقدمہ کیونکہ کرنا تھا اور ایڈجرن کے حوالے سے وہ کر رہے تھے. تو اس پہ بیسیکلی 2 ڈفرینٹ ججز کے پاس کیسز تھے. ایک تھے جج ارشد جاوید صاحب جن کے پاس کیس گئے, انہوں نے کہا کہ کیونکہ میرے پہلے بھی اس چیز کی ساری انفارمیشن ہے تو لہٰذا انہوں نے اس پہ ضمانت دے دی. اور جو منظر علی گل صاحب ہیں انہوں نے فردر اس کو بیسیکلی 28 نومبر تک اس کو ملتوی کر دیا. ایک اور بڑی اہم خبر چل رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, وہ یہ کہ ان کو اڈیالہ جیل سے کے پی کی جیل میں منتقل کر دیا جائے. اور جب ان کو کے پی کی جیل میں منتقل کیا جائے گا تو یہ گڈ ول ہوگا, اور جب مذاکرات سے پہلے ایک بڑا اچھا سا ماحول بنانے کی بیسیکلی بحث ابھی تک چل رہی ہے. مطلب ملتوی کیا جائے گا, ختم نہیں کیا جائے گا, اور ان کے مطالبات پہ بحث ہو, اور پھر درمیان میں کوئی ایسی پوائنٹ پہنچ جائے جہاں پہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو. اچھا, ان کے مطالبات تو فی الحال یہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ وہ مطالبات ہیں جن پہ حکومت تو بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ وہ اس پہ راضی ہوگی, کیونکہ وہ جو یہ کہتے ہیں مینڈیٹ کی واپسی اور 26 آئینی ترمیم کے خلاف یا آئین بحال کریں, تو یہ ساری چیزیں بڑی مشکل سے حکومت نے کی ہیں. تو وہ کیسے اس کی بحالی بھی چاہے گی, اور مینڈیٹ واپس کرے گی تو حکومت تو رہے گی نہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو بیسیکلی اس ٹائم ڈسکس ہو رہا ہے ڈفرینٹ فورم پہ, جو ڈفرینٹ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور جو بڑے اینکرز ہیں وہ اس پہ بڑے تجزیہ نگار بھی اس پہ اپنا تجزیہ دے رہے ہیں. تو یہ اس ٹائم بڑے ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ چل رہی ہے. اچھا, جو میری نیکسٹ اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پہ دن بدن جو دن گزرتا آ رہا ہے اس میں حکومت پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے, جس میں پہلے تو یہ تھا کہ امریکہ کے اندر جو ان کے نمائندگان تھے انہوں نے لیٹرز لکھے, پھر UN, پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یورپی یونین, اور ابھی کینیڈا کے اندر بیسیکلی ان کی ایوان میں 2 قرارداد آئی ہیں جو منظور ہو گئی ہیں, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کینیڈا کا سفیر عمران خان کو جا کے ملے, اور دوسرا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. اچھا, یہ جو کام ہو رہا ہے یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ کسی ملک کے لیڈر کے لیے جو کہ قید ہو, آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیل میں ہو, لیکن باہر انٹرنیشنل فورم پہ جو آپ کے پاکستانی ہیں وہ اس لیول پہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ وہاں کے نمائندگان کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ایوان کے اندر اس ایشو کو ڈسکس کریں اور پھر اس پہ بات کریں, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یا ڈفرینٹ اس سے. تو یہ ایک بڑا اس ٹائم بڑا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے, جس کو وہ یہ لے کے وہ آگے چل بھی رہے ہیں, اور اس کو اور زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ لوگوں میں اپنا جو ان کے ساتھ پاکستان میں یا ان کے جو نظریات ہیں یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ادھر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے, اور وہ پاکستان کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں. اچھا, میری جو نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ PMLN کے سوشل میڈیا سے ایک دفعہ پھر ٹویٹس ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور وہ ان کے ٹویٹس یہ ہے کہ ہی اسٹل لاڈلا. اچھا, وہ جو اسٹل لاڈلا کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی عمران خان کو کہہ رہے ہیں, اور عمران خان کے بارے میں ہے یہ بیسیکلی ان کا کہنے کا موقف ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ بیٹھا ہے جو عمران خان کو بڑا سپورٹ کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ میں یا کسی جگہ پہ. تو یہ بڑا انفارچونیٹ, اور یہ بھی چیز ہے کہ آپ جس کو جتنا بھی سپورٹ کریں اینڈ پہ اس نے ایسے ہی کرنا ہوتا ہے. تو یہ بڑی حیران کن چیز ہے آنیسٹلی, اس حالات میں بھی اگر PMLN والے یہ کہیں تو ان کا اللہ ہی حافظ ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہ صرف ان کو معاشی طور پہ سپورٹ کر رہی ہے, آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ ان کے ساتھ 1 پیج پہ ہے, ان کو اتنا سپورٹ ہے اتنا کسی نہ کسی طریقے یہ گورنمنٹ کامیاب بنے. تو حال ابھی بھی یہ اس ٹائپ کی باتیں کریں گے تو یہ آپ کی سوچ سے, اور خاص طور میری سوچ سے اوپر کی باتیں ہیں. اچھا, دوسری جو PMLN کے سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک بہت وائرل ویڈیو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے, جس میں ایک سوشل میڈیا پہ ورکر ہوتا ہے PMLN کا, وہ کھانے پہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھنے کے دوران آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم کے پاس میں گیا اور 15 دن تک انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا. اس کے بعد میرا اپنا ایک پروجیکٹ جس پہ اس کا کام شروع ہو گیا. اب مریم اور ان کے سیکٹری کے فون آئے ہیں, اور پھر
اس ویڈیو میں اس کو پھر گندی گالی دی اور اس نے کہا میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا. تو اس ٹائپ میں بیسیکلی اس کا جو ورکر تھا پی ایم ایل این کا وہ بات کر رہا تھا. اچھا بعد میں اس کی تردید دی آئی اور اس نے کہا یہ ویڈیو ایڈیٹڈ کی ہوئی ہے اور یہ بیسیکلی ہمارے خلاف ایک سازش ہے. اچھا ابھی کیونکہ یہ ایک مبینہ ویڈیو ہے اور ابھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے اور اس کو ڈفرینٹ لوگوں نے وہ کیا ہے تو لہٰذا اس پہ بھی آپ یہ کنفرم نہیں کر سکتے, لیکن موسٹلی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ویڈیو ہے کیونکہ جب کھانے کے دوران ویڈیو بن رہی تھی تو اس میں بالکل کنٹینیوسلی ہر بندہ کھانا کھا رہا ہے تو اس میں ذرا سا بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. لیکن کیونکہ اس نے مبینہ کہا ہے تو اس کا بھی ایک جو پوائنٹ تھا تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا. اور اس کا ایک صلہ اس ورکر کو یہ ملا کہ آج نواز شریف صاحب نے ان کو ٹائم دیا اور اس سے ملاقات کی. یہ خبر آئی ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے اندر مریم بی بی اور علی امین آمنے سامنے ایک دوسرے کے آ گئے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں بھی ان کے بیانات ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ ہیں. تو ابھی بھی جب یہ آمنے سامنے آئے تو مریم بی بی نے علی امین سے بہت سے سخت سوال کیے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کیوں ہر چند دن بعد اسلام آباد میں لاؤ لشکر لے کے آ جاتے ہیں, جس پہ علی امین نے بھی بڑا سخت جواب دیا ان کو اور ان کو کہا کہ ہم اس لیے آ جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے لیڈر سے کتنی زیادتی ہو رہی ہے اور آپ نے اس کو اڈیالہ میں رکھا ہوا ہے, قید میں رکھا ہوا ہے اور اس پہ آپ نے کیا کیا ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. اس ٹائپ کے درمیان میں بڑے بندے آ گئے اور انہوں نے اس کو رفع دفع کرا دیا. لیکن یہ جو خبر ہے بیسیکلی ابھی یہ مبینہ یہ خبر ہے کہ یہ بیسیکلی شہباز گل صاحب نے دی ہے اور انہوں نے بھی آگے ریفرنس دیا ہے کہ یہ بیسیکلی کسی اخبار میں یا ان سے بیسیکلی لی گئی ہے, جس میں وہ یہ بھی ایک وہ کا دعویٰ کر رہے تھے کہ اخبار والے کہ مریم صاحبہ اس میں بڑی کنفیوز نظر آ رہی تھی آج جو بیسیکلی ایپیکس کمیٹی ہو رہی تھی. اور ایپیکس کمیٹی کی جو ہے ابھی آپ یہ تو خیر ایک آپ مذاقاً ایک چیز کہہ سکتے ہیں جو ان کی آپس میں ہوئی, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ایپیکس کمیٹی میں تھی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ بلوچستان میں آپریشن ہوگا. اور یہاں آرمی چیف صاحب کا بھی بہت پیغام بڑی اہمیت کا حامل ہے, جنہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی اس آپریشن کے خلاف آیا تو اس سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. تو یہ والا بیان بیسیکلی آپ کو بتاتا ہے کہ کتنی مضبوط اور کیا ایک ڈٹرمنیشن ہے بیسیکلی بلوچستان میں آپریشن کرنے کے حوالے سے, جو کہ وہاں پہ یہ ہماری گورنمنٹ جن لوگوں کو ٹیررسٹ سمجھتی ہے یا وہ وہاں پہ جو ایسی ایکٹیویٹیز میں ہیں جو کہ آپ یہ کیسے دہشت گردی کے حوالے سے ہیں, تو ان کے خلاف کس قسم کا آپریشن اور کس پیمانے کا آپریشن کیا جائے گا. تو یہ تھیں آج کی اپڈیٹس جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو کائنڈلی اگر آپ کو میرا ویلاگ اور تجزیہ پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں. یہ ہے آپ کا اپنا ڈیجیٹل چینل ملٹی فیوژن محمد ہاشم خان کے ساتھ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.